آپ مجھے اتنے پیسے دو، اتنے ٹیکسز دو، اتنی فارمیلٹیز کرو اور پھر ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ جا کے نکالو. تو اجازت میں تو آپ کو پوزیشن بھی دینا پڑے گی. تو پوزیشن دینے کا اس میں کوئی پروسیجر نہیں ہے. گورنمنٹ نے کہا کہ یہ جی آپ جا کے نکالو، ہماری ملکیت ہے. لینڈ اونر کہتا ہے کہ جی یہ گورنمنٹ کی کیسے ہو گئی بھی. دوسری جگہ جہاں اس کو بہت مشکلات ہیں اور اس کو یہ یقین بھی نہیں ہے کہ میں کیا کر سکوں گا، تو وہ مثال جب اس کو دی جاتی ہے تو وہ پوری نہیں کر سکتا. اپنی اپیل لگوانا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ میری اپیل کا نمبر آ جائے اور یہ سنی جائے، باوجود اس کے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے لیے بھی ریکٹیفائی کرنے کے لیے بھی سالوں لگ جاتے ہیں. کیونکہ ہائی کورٹ بھی تب ہو جائے گا جب وہ اپیلیٹ اتھارٹی ایگزاسٹ کرے گا اس آپشن کو. اس سے پہلے وہ ادھر بھی نہیں جا سکتا. تو یہ ایک بہتر جو مجھے نظر آیا ہے اس میں یہ کہ بہتری ہے. مزید بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں بہتر ہو سکتی ہیں. جیسے ایک اور ضلعی سطح پہ ایک ادارہ پہلے سے بنا ہوا، پچھلے ایکٹ میں بھی تھا، اس کو ڈسٹرکٹ لیزان کمیٹی کا نام دیا تھا. ڈی سی اس کو چیئر کرتا تھا اور اس کے ساتھ ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر معدنیات ہیں اور ایک ڈی پی او ہیں. کیونکہ ڈی سی کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دیکھیں، اب میں یہ بات کروں کہ اب یہ بھی ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. میں اس بات پہ آتا ہوں کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس سیکٹر کا کہ دیکھیں یہ 3 ملکیتیں ہیں. 3 قانونی طور پہ 2 ہیں، پریکٹیکلی 3 ہیں. میں قانونی اور پریکٹیکل پہ بھی پھر آتا ہوں کہ اس قانون میں ہر وہ جو چیز جو پچھلے قوانین میں بھی نہیں آ سکی اس کو اس میں بھی ایڈریس نہیں کیا گیا. ایک تو بات یہ ہے کہ ملکیت گورنمنٹ کی ہے، یہ طے ہے کہ منرل جو ہے وہ گورنمنٹ کی ملکیت ہے. گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹ. کچھ اعتراض لوگوں نے یہ بھی کیا تھا اس میں گورنمنٹ لکھا ہے، کوئی یہ بام نہیں ہے. جو یہ اس کے جو ڈیفینیشنز ہیں، سیکشن 2 ڈیفینیشنز ہیں جس میں گورنمنٹ کی ڈیفینیشن سیکشن 2DD اس میں کیا ہوا ہے کہ گورنمنٹ سے مراد گورنمنٹ آف کے پی ہے. تو یہ اس میں بام نہیں، گورنمنٹ کی ملکیت ہے، دعوے دار ہے گورنمنٹ کی. جی مائننگ منرل جہاں ہوگا وہ گورنمنٹ کا ہوگا. تو ظاہر ہے وہ جہاں زمین میں ہوگا وہ زمین کسی اور کی ملکیت ہوگی، وہ لینڈ اونر ہے. اس میں اس کا نام لینڈ اونر رکھ دیا اور ایک منرل کا اونر گورنمنٹ ہے. وہ تو کاروبار کرنے والا آدمی وہ گورنمنٹ سے اس کی لیز لیتا ہے، لائسنس لیتا ہے، لیز لیتا ہے. تلاش کا لائسنس ہے، نکالنے کی لیز ہے کہ میں اس کو یہ نکال کے تو اس کو کچھ مدت کے لیے وہ حق دیا جاتا ہے. تو جب آپ کہتے ہو کہ یہ میری ملکیت ہے اور آپ مجھے اتنے پیسے دو، اتنے ٹیکسز دو، اتنی فارمیلٹیز کرو اور پھر ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ جا کے نکالو، تو اجازت میں تو آپ کو پوزیشن بھی دینا پڑے گی. تو پوزیشن دینے کا اس میں کوئی پروسیجر نہیں ہے. اور کہا گیا ہے کہ لینڈ اونر کے ساتھ لیز اونر میوچول ایگریمنٹ سے کام کرے. تو اب جب آپ نے برابر کر دیا تو اگر لینڈ اونر کہتا ہے میں تو ایگری ہی نہیں ہوتا تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ وہ منع تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی تنازع ہے تو آپ لیزان کمیٹی میں چلے جائیں. اب لیزان کمیٹی جس کا ڈی سی ہیڈ ہے اور ڈی پی او وہ ہے، تو آپ کو خود پتہ ہے کہ اب ڈپٹی کمشنر جس کے پاس لاتعداد کام ہے، لاتعداد کمیٹیوں کی چیئرمین شپ ہے، تو وہ اس کو کتنا وقت دے سکتا ہے؟ وہ اتنے بے شمار تنازعات کو کیسے حل کر سکتا؟ کمیٹی اچھا کام ہے، کمیٹی لیزان کمیٹی ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی اس کو ایکسپینڈ کریں. لیزان کمیٹی کو ذرا پریکٹیکلی کرنے کے لیے اس کو ادارے کی شکل دیں، اس کو مستقل ایک وہ بنائیں. کیونکہ ریونیو کا بھی ہمارے ایک اور اس میں کمیٹی تجویز کی گئی ہے، لائسنسنگ کمیٹی جو تجویز کی گئی ہے، اس میں اب ایک ڈی جی ریونیو بھی بیٹھے گا. تو یہ ریونیو کا ادارہ جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے. ہمارا تو سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے کہا کہ یہ جی آپ جا کے نکالو، ہماری ملکیت ہے. لینڈ اونر کہتا ہے کہ جی یہ گورنمنٹ کی کیسے ہو گئی بھی.
تو میری یہ زمین تو میری ہے. اب گورنمنٹ یہ نہیں کہہ رہی اس کی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی آپس میں معاہدہ کر کے کام کر. تو معاہدے پہ اگر کوئی تیار نہ ہو تو میں کیا کروں؟ سالوں سال تک ایسے علاقے ایسے کام ہیں جو کہ بند رہتے ہیں. اس وجہ سے بہت سارے انویسٹر آتے نہیں ہیں. جو آتے ہیں ہم انہیں تجویز نہیں کرتے کہ ہاں زمین کے بہت سارے تنازعات ہیں, آپ یہاں انویسٹمنٹ نہیں کرو, آپ کو ڈیلیز ہوں گے, خرابیاں ہوں گی, نقصان ہوں گے. اور نقصان ہوتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, جرگے بنتے ہیں, تنازع ہوتے ہیں. ہر جگہ کا اپنا اپنا قانون ہے. کوئی 1 لاکھ پہ میوچول ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, کوئی 10 لاکھ پہ بھی نہیں مانتا ہے. جہاں کوئی پوٹینشیل نظر آتا ہے لیز اونر کو کہ یہاں سے میں بہت آسانی سے کمائی کر سکوں گا, وہ زیادہ پیسے آفر کرتا ہے, وہ مثال بن جاتی ہے. دوسری جگہ جہاں اس کو بہت مشکلات ہیں اور اس کو یہ یقین بھی نہیں ہے کہ میں کیا کر سکوں گا, تو وہ مثال جب اس کو دی جاتی ہے تو وہ پوری نہیں کر سکتا. تو یکسانیت, ہارمونائزیشن یہاں ہونی چاہیے. صحیح. اب ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کمیٹی کو بھی کوئی ایسا ٹاسک دیں کہ اس کو ہارمونائز کر دے. ہر علاقے کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. ریونیو ڈپارٹمنٹ ڈی سی کے پاس ہے, تو اگر ایک تحصیلدار آپ وابڈا کو دے سکتے ہیں, ایک تحصیلدار آپ اریگیشن کو دے سکتے ہیں, تو یہ بہت بڑا کام ہے. آپ ایک تحصیلدار مائننگ کا بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو عملہ دے سکتے ہیں جس کا اسپیسیفک یہ کام ہو کہ مائننگ میں یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا. اس کو تھوڑے سے اس کو رولز بنا دیے جائیں, اس ایکٹ میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے جس میں اس کا دائرہ کار ذرا تفصیلی بیان کر دیں. کوئی ان کو پابند کر دیں کہ بھئی یہ ایک تو اضافی اس پہ اخراجات کریں کہ یہ تنازع جو ہیں یہ آپس میں میوچول ایگریمنٹ کی ضرورت ہی نہ رہے. ہر ایک کیٹیگری کی لینڈز آپ کے پاس ہے, اس کا آپ کے پاس لینڈز ہیں, اس کا تخمین آپ کے پاس ہے, اس کی پیداوار کا تخمین آپ کے پاس ہے. تو اس کے لیے کوئی فارمولہ بنا لیں کہ اس لینڈ کا منتھلی یہ ہونا چاہیے, ایئرلی اتنا ہونا چاہیے, اس کا اتنا. پیداوار کی حد تک تو دیا ہوا ہے, جہاں سے پتھر نکلے گا وہاں تو طے ہے کہ بھئی رائلٹی جتنی بھی ہے اس کا آدھا دے دو. لیکن صرف وہ جگہ تو نہیں ہے نا جہاں سے ہم پتھر نکالتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ وہاں سے آگے پیچھے بھی تو جگہ ہیں. ہمیں گھر بنانے کے لیے جگہ چاہیے, ہمیں روڈ بنانے کے لیے جگہ چاہیے, ہمیں ملبہ گرانے کے لیے جگہ. تو مائن تو ان ساری چیزوں کا نام ہے, صرف اس کھڈے کا نام تو نہیں ہے جہاں سے ہمارا پتھر نکلتا ہے. تو اس ساری چیزوں کو آپ اسٹریم لائن کر دیں. لوگ جائیں, جب جیسے ہی مجھے کسی کو لیز ملے تو وہ جا کے نشاندہی کرے کہ مجھے اس ایریے کے لیے پوزیشن چاہیے, اور وہ اپلیکیشن جمع کرا دے, اور وہ تحصیلدار اپنا جو ریونیو سٹاف ہے اس کو اسیسمنٹ کرے, اور ان لوگوں کے ساتھ ڈی سی آفس میں, جیسے بہت سارے علاقوں میں ہوتا ہے, ڈی سی آفس میں ایک چھوٹی سی کانفرنس رکھ کے ان کو بلا لے ایک وقت پہ, اور وہ معاہدہ سرکاری سرپرستی میں ہو. تو پھر میرے خیال میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے. پیسے ان کو کم ملیں زیادہ ملیں یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہی کہ یونیفارمٹی ہونی چاہیے اور اسموتھ ہونا چاہیے. تو یہ ایک وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے انویسٹر بھاگتا بھی ہے اور اس کا نقصان بھی ہوتا ہے, جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور پراپر کام ہو نہیں پاتا. تیسری ملکیت جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ باوجود اس کے کہ وہ ایسا فیکٹ ہے جو سارے محکموں کو, سارے کاروباری لوگوں کو پتہ ہے. لیز اونر تو کے پاس تو لیز ہے, لیکن میکسیمم جو کام ہے مائننگ کرنے, مائن اونرز لیز اونر نہیں ہیں. لیز اونرز نے اپنی لیز کے اندر مختلف انویسٹرز کو کام کرنے کے لیے جگہ دی ہوئی, مائنیں انہوں نے لگائی ہوئی. ان کے پاس کوئی لیگل رائٹس نہیں ہیں. باہمی معاہدہ ہے تو ظاہر ہے ان کی انٹرسٹ کیا ہے, ان کی انٹرسٹ یہ ہے کہ میں نے تو یہ لیا ہے اور میں نے اس کو اس پیداوار کے مطابق یہ پیسے دینے, تو اس کی دلچسپی تو پیداوار میں ہے, اس کی دلچسپی ایکسکیویشن میں. وہ کیوں اچھی مائننگ کرے گا, وہ کیوں مائن بنائے گا, وہ کیوں ایسی انویسٹمنٹ کرے گا جو لانگ ٹرم چلے گی. تو اس کو ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے, اس کو سیکیور کریں, اس کو لیگل رائٹس دیں. لیز اونر کو بھی
یہ پابند نہ کریں کہ وہ یہ ایک سب لیٹنگ اور یہ وہ ایسی بات نہیں ہے. اگر اس کو پارٹنرشپ کی اجازت ہے تو اس کو یہ اجازت بھی دے دیں, بے شک اس کے ریٹس مختص کر دیں. وہ کانٹریکٹس جو وہ دیتا ہے اپنی لیز کے اندر مختلف لوگوں کو ایز اے انویسٹر لاتا ہے, تو ان کے ساتھ جو کانٹریکٹس ہیں ان کو آپ رجسٹر کریں, اضافی فیس رکھیں, ریونیو بھی جنریٹ ہوگا. تو اس سے وہ بندہ جو ایکچولی مائننگ کر رہا ہے, جو مائن اونر ہے, اس کو بھی سیکیورٹی ہوگی, اور وہ کسی ریگولیشن میں, ریگولیٹری فریم ورک میں کہیں نہ کہیں آپ کے ریڈار پہ آ جائے گا. ادروائز وہ آپ کے ریڈار میں ہی نہیں ہے, وہ تو رسپانسبل ہی نہیں کسی چیز کا. تو رسپانسبل لیز اونر ہے جو کام نہیں کر رہا. اور سارا سسٹم یہ پورے پاکستان میں چل رہا ہے, میں صرف اس کے پی کی بات نہیں کر رہا, یہ نظام پورے پاکستان میں, لیکن اس کو بس چلایا جا رہا ہے. خیر ہے, کوئی نہیں, کیونکہ 1933 کے ایکٹ میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ سب لیٹنگ الاؤ نہیں ہے, اور سب لیٹنگ سے لیز کینسل ہو جائے گی, تو یہ والا کام سب لیٹنگ ہے اور لیز اونر خود کام کرے گا. تو یہ وہ چل رہا ہے. وہ تو بھئی اس کو چینج کریں, چینج تو اس کو کرنا ہے نا. 1923 کے قانون میں جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ حالات بدل گئے ہیں. تو اس بندے نے ڈسکوری کی, لیز لی, ٹھیک ہے, وہ اگر خود پوٹینشیل اس کا کم ہے تو اگر اس کے ساتھ کوئی بندہ شامل ہو کے کسی مخصوص ٹکڑے پہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لیگل کور بنا دیں, کوئی اس کو مشکل بات نہیں ہے. یہ میرے خیال میں گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہے اور سب کو فائدہ ہے, بچ جائیں گے. یہ دو کام ہیں, یہ تین ملکیتیں میں نے اس لیے کہا, ایک لیز کی ملکیت, ایک مائن کی ملکیت, ایک زمین کی ملکیت ہے. اور سارے تنازعات انہی تینوں کے معاملات پہ ہوتے ہیں, سارے جھگڑے ان تینوں پہ ہوتے ہیں. اور یہ جھگڑے کم ہوں گے, تنازعات کم ہوں گے, تو کھل کے لوگ انویسٹمنٹ کر سکیں گے, ماحول ملے گا, وہ یہ کر سکیں گے. دوسرا, جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ جنگلات والا جو شعبہ ہے, یہ ذرا اس کو بھی اوپن کریں. جنگل ٹھیک ہے, انوائرمنٹ اور اس وقت انٹرنیشنلی بڑا وہ ہے, لیکن جب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارے دلچسپی رہے, انہیں ایکسیس دے دیں. جنگل میں اگر کوئی جگہ ہے, پہلے بھی ہوتا تھا این او سی ملتا تھا, این او سی اوپن کریں. اور اگر کہیں پہ کوئی درختوں کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ بھی اتنی مشکل بات نہیں ہے. فارسٹ ڈپارٹمنٹ, مائننگ ڈپارٹمنٹ اور لیز اونر کو پابند کر دیں کہ ان کے بدلے میں درخت لگائے, ان کے بدلے میں معاوضہ دے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو, جس سے وہ مزید شجرکاری کریں. یہ فصل ہے, یہ تو کٹتی ہے پھر لگ جاتی ہے. منرل جو ہے وہ ایک بار ہی پیدا ہوتا ہے, اور وہ اگر اس وقت استعمال نہیں ہو رہا ہے جب آپ کو اشد ضرورت ہے, تو آپ اس کو کیا کرو گے اس کے ساتھ. تو بہت سارے اچھے جو منرل ریزروز ہیں وہ فارسٹ کی وجہ سے بلاک ہو گئے. اور جو میں نے بتایا لاکھوں ایکڑ انہوں نے اس لیے رکھے کہ فارن, تو یہ لے کے گئے ہیں. یہ بہت سارے فرانس بھی اور بہت سارے کنسورشیمز میں گورنمنٹ لے کے گئی ہے کہ جی ہمارے پاس یہ ہے. تو اس کے بعد آگے کیا ہے اس کی ڈیٹیل نہیں ہے, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا, کسی ڈپارٹمنٹ نے کچھ نہیں کیا ہوا. تو یہ ہے کہ دوسرا, یہ جو ایک اور خرابی جو مجھے نظر آ رہی ہے, تھوڑا سا اس بل میں ایسا کیا گیا ہے کہ اس ایکٹ کے ذریعے محکمے کو اور گورنمنٹ کو, یا جو متعلقہ ادارے ہیں جو منرل کو ریگولیٹ کرنے والے, ان کو پورے جو مائننگ سے آگے ویلیو چین کو ریگولیٹ کرنے کا خیال ہے ان کے, کہ ہم پوری ویلیو چین کو ریگولیٹ کریں. مائننگ بھی کریں جی, مائننگ کے نہیں مطلب یہ کہ مائننگ ہو جائے اور پھر یہیں پروسیسنگ ہو اور یہیں فیکٹریاں لگیں. دیکھیں مائننگ ایک الگ بات ہے, انڈسٹری ایک الگ بات ہے. اس منرل کو ایز اے را مٹیریل کوئی اور استعمال کرے گا, وہ ایک الگ چیز ہے نا. تو ٹھیک ہے, وہ اس کے لیے اپنے محکمے بے شک موجود ہوں گے, کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ ہمارے محکموں کی استعداد جو ہے وہ ایگزسٹنگ کام سنبھال نہیں سکتے ہیں. یہ اس کو کرنے کے قابل نہیں ہیں, اکوپڈ بھی نہیں ہیں اور قابل بھی نہیں ہیں. یہ میری آبزرویشن ہے, یہ 30 سال کے اس سارے اس ان کی ٹریننگ وغیرہ کے حوالے سے. نہیں, ٹریننگ سے ہٹ کے بھی انڈر اسٹافڈ ہے جی. آپ کے پاس متعلقہ جو ٹرینڈ سٹاف نہیں ہے, جہاں ضرورت ہے وہاں ٹیکنیکل سٹاف نہیں ہے, اور ضرورت سے زیادہ ذمہ داریاں دی گئیں. مثلاً میں یہ ریگولیٹری فنکشنز ہیں, جیسے ہم انسپیکشنز ہیں, پیریاڈک انسپیکشنز ہیں, وہ کرنی ہے. وہ کس نے کرنی ہے؟ جس افسر نے کرنی ہے اس کے پاس بہت بڑا ایریا ہے. تو جنہوں نے انسپیکشن کروانی ہے وہ گھومتے رہتے ہیں, ان کو وقت نہیں ملتا. تو اب اس ایکٹ میں ایک بات میں نے دیکھی تھی کہ اس انسپیکشن میں انہوں نے
شاید کوئی گنجائش رکھی ہے یا مزید رکھ دینی چاہیے کہ تھرڈ پارٹیز کو انوالو کریں جو کہ ان کا یہ لوڈ کم کرے اور یہ ویلیو چین کو ریگولیٹ نہیں کریں، بلکہ اس ویلیو چین میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت منرل میں انویسٹمنٹ کی گنجائش موجود ہے اور وہ فارن نہیں آتے تو لوکل انویسٹر، پاکستانی انویسٹر اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے، انویسٹ کرے گا۔ اس کے لیے کیمپین چلائی جا سکتی ہے، پورے ملک میں چلائی جا سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو منرل سیکٹر ہے اس کے پاس منرل اس مقدار میں آئے گا تو اس کی انڈسٹری چلے گی۔ یہ شورٹی ابھی تک نہیں ہو رہی کہ مائننگ سیکٹر اتنی پیداوار کر سکے گا کہ وہ آگے جو انڈسٹری ہے اس پہ بیس کر کے جو اس منرل کو پروسیس کر کے کسی ویلیو ایڈیشن میں لے کے آ جائے اور پھر اس طرح اس سٹیج پہ ایکسپورٹ ہو، بجائے اس کے کہ ہم را مٹیریل ایکسپورٹ کریں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہم ذرا بہتر شکل میں تو یہاں تک پالیسی کی حد تک، سلوگن کی حد تک یا انٹینٹ کی حد تک اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ سلوشن ہے۔ اس شعبے میں آسانی سے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے کیونکہ یہ کام شہروں میں ہونے والا ہے یا روڈ کی سائڈ پہ ہونے، اس میں پہاڑوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیداواری شعبہ جو چھوٹا انویسٹر کر رہا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو دیں، سہولتیں دیں، اس کو ٹرین کریں۔ تو اس چکر میں پڑنے کی بجائے کہ پہلے ہم یہ کسی کے پاس پیسے ہیں تو اس کو لیز دیں، نہیں، وہ اگر اس نے ڈسکور کیا وہ کرنا چاہتا ہے تو پیسے ارینج کروا دیں نا، اس کو بینکس پیسے دے دیں، اس کو اجازت دے دیں کہ وہ اپنے ساتھ پیسے والے لوگ لے کے آ جائیں، اس کو ریگولرائز کریں، اس کے لیے راستے کھولیں۔ تو یہ زیادہ آسان نہیں ہے کہ جو لوگ خود کام کرنا چاہتے ہیں، مشکل کام ہے، آسان شعبہ نہیں ہے، یہ کوئی اتنا ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں یہ اور مشکلات میں بہت کم لوگ اس میں سمجھیں اس طرح کا ریوارڈ لے پاتے ہیں جتنا وہ کام کرتے ہیں۔ تو ایکا دوکا کوئی بہت ایسی ایکسیپشنل کیسز ہیں جن کو مثالیں بنا کے ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، ادروائز یہ مشکل کام ہے۔ جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں ان کو، وہ بھی پاکستانی ہیں، جس لیول پہ کام کر رہے ہیں ان کو سہولت دیں، ٹیکنیکل ان کو سپورٹ دے دیں، اور وہ کام ہے گورنمنٹ کا، وہ کام ہے ایس آئی ایف سی کا۔ اس ایس آئی ایف سی معاونت کرے صوبائی حکومت کی کہ وہ یہ کام کر سکے، ان کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے معاونت کرے، یہ کام ہے۔ تو باقی جو کام اصل میں ہمارے مسئلہ یہ جو ہمارا کام ہے وہ ہم نہیں کرتے، جو دوسرے کا ہے وہ اس پہ ہم زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز آئی تھی، تو یہ اچھا، اس میں پھر ہم نیکسٹ اس پہ رکھیں گے کبھی، ایک میں ویسے ذکر کر دیتا ہوں کہ اس کے لیے ایک الگ پروگرام رکھیں گے۔ ہم ایف بی آر والوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، اپنے شعبے سے وابستہ لوگوں سے بھی، کہ یہ سیلز ٹیکس ایک را مٹیریل پہ لگایا گیا ہے، تو ایک تو وہ لگایا گیا ہے، دوسرا اس کے ریٹرن جمع کرنا آپ کو بھی پتہ ہے بڑے ٹیکنیکل سے ایشو ہے، پرابلمیٹک ہے، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایف پی آر نے خود ہی ریٹ متعین کر دی ہیں کہ فلاں چیز کا ریٹ اتنا ہوگا۔ اب ایک چیز 5,000 کی بک رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں، اس کی قیمت 13,000 ہے اور ہم 13,000 پہ ٹیکس لیں گے، تو مطلب یہ خود سے کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رکاوٹیں ڈالنے والی ہیں، ان کو بھی فیڈرل گورنمنٹ کنسیڈر کرے، ٹیکس اتھارٹیز کنسیڈر کریں۔ اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک بڑا پروگرام، ایک ہم سیمینار کوئی رکھیں گے اور ان چیزوں کو ہم اٹھائیں گے اس کے ساتھ، اور ہم سب چاہتے ہیں، سارے پاکستانی چاہتے ہیں، ساری یونیورسٹی خاص کر کے جو انویسٹرز ہیں، یہ جو یوتھ ہے، ان کے ساتھ میں ان کو انگیج کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ہم سب لوگ چاہتے ہیں، اس میں جو لوگ اس ایکٹ کے ساتھ ہیں یا مخالف ہیں یا اس کو برا سمجھتے ہیں، اچھا اس سے ہٹ کے نیت پہ کسی کی شبہ نہیں ہے، ہر کسی کی نیت یہ ہے کہ یہ کاروبار بہتر ہو، اس میں جو لوگ آئے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، کیونکہ ایسا ہوگا تو پیداوار بڑھے گی، ایسا ہوگا تو ملک کی آمدن بڑھے گی، روزگار پیدا ہوں گے، اور اس میں سب لوگ شامل ہیں۔ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، میں نے کہا ہے کہ کہانیاں ہم لوگ سننے کے شوقین ہیں، حقائق تک پہنچنے کے لیے ہم کوشش بھی نہیں کرتے، اور اس پہ جو ہے کام ہونا چاہیے تھوڑا سا، اور بہتری کی طرف چیزیں جائیں، اور اس میں نہ وفاق کوئی الگ ہے نہ صوبہ کوئی الگ ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں ایک ملک ہے، وفاق بھی ادھر ہی ہے، صوبہ بھی ادھر ہی ہے،
صوبے کا کام صوبہ کرے، وفاق کا کام وفاق کرے، اور کاروباری افراد جو ہیں ان کو سہولتیں وفاق دے یا صوبہ دے، مقصد ایک ہونا چاہیے، ایک ہی ہے، وہ ویلکم ہے۔ اگر ان کے لیے رکاوٹ وفاق پیدا کرے گا یا صوبہ پیدا کرے گا، وہ تکلیف دہ ہے۔ ہم لوگ کاروباری طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں تو ہمارا موقف تو یہ ہے، اور میرے خیال میں یہ اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو آئندہ کے لیے اب جو بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، ناظرین ہیں، ان میں اگر کسی کو کوئی ایسی بات جو ہم سے رہ گئی ہے یا جس پہ اختلاف ہے یا جو ہم نے غلط کہی ہے، وہ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا تبصرہ شامل کر لے، تبصرہ کرے، ان باکس میں کرے، اور اگر وہ خاطر خواہ کوئی ایسی چیزیں ہوئیں تو ہم ان کا رابطہ کر سکتے ہیں، رابطہ کریں گے، جواب دیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، آپ نے تفصیلی پروگرام سنا۔ ہم اس کو کوشش کریں گے 2-3 اقساط میں کر کے تو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے تاکہ آپ بھی بور نہ ہوں۔ یہ بڑا اہم ایشو تھا چونکہ پچھلے 3 ہفتوں سے یہ چل رہا ہے، اور صوبے کا سب سے بڑا ایشو اس وقت ساری سیاسی جماعتیں اس پہ شور کر رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے اس کی جو ٹیکنیکل پہلو ہیں، اس میں جو بھی مسائل تھے، جہاں پہ تحفظات تھے، جہاں پہ بہتری کے حوالے سے جو ایریا آف امپرومنٹس تھے، ممتاز شاہ صاحب نے سارے ان پہ تفصیلاً بات کی ہے، چونکہ شاہ صاحب خود 30 سال سے شعبے سے وابستہ ہیں، خود بھی انجینئرز بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، اور پھر جتنے بھی جو مختلف پلیٹ فارم ہیں ان کے ساتھ ان کا واسطہ بھی ہے۔ تو اس حوالے سے امید ہے کہ یہ گفتگو آپ کے لیے آپ کی نالج میں اضافہ کرے گی۔ آج اتنا ہی، بہت شکریہ۔